الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، یہ پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں بھائی محمد بلال حسین صاحب حال مقیم مدینہ شریف محتم پنڈ دادن خان والوں کی طرف سے ہے. جب ان کو یہاں خبر ملی میں نے مضافات میں آگے والے علاقے میں پروگرام کے لیے آنا ہے تو ان سے میرا تقریباً 6-7 سال سے تعلق ہے، تو ان کی محبت اور اصرار آپ حضرات کے درمیان میں کھینچ لائی، اور تقریباً رات بھی 3:15 ساڑھے 3 بجے تک میرے سے رابطے میں رہے، پھر صبح فجر کی نماز کے بعد بھی. تو صرف پریشانی درمیان میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کی طرف کے آنے والے سارے ہی راستے متاثر ہیں. اللہ کرے انشاءاللہ بنیں گے. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، آدھی گزر گئی، ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی.
یہاں سے واپس جانا اور پھر یہاں آنے میں کچھ دشواریاں، سفر کے تقاضوں کی انسان کو ذرا سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ میں تو آپ حضرات کو داد دیتا ہوں گا، آپ تو یوں ہی کہتے ہو کہ اللہ کرے ہمارے خاندان میں کوئی موت میت نہ ہو، اور اللہ کرے کسی کی شادی نہ ہو، رکھ کھانا پڑتا ہے بھائی، آنا جانا پڑتا ہے، ایک دو دن وہاں رہنے سہنے کے، ایک دو دن راستے کے۔ جیسے میں یہاں پہنچا تو جیسے وہ ڈبہ جو بہت خاص ہوتا ہے اور اس کو بیگ کے درمیانے والے حصے میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر مٹھائی یا وہاں کی مشہور چیز کو بڑی چاہت کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ جب بیگ کو کھول کے اس ڈبے کو کھولا جاتا ہے تو مٹھائی کی ڈلیاں، برفیاں چورا چور ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں لے اتنی حفاظت سے لے کے آئے پھر بھی چورا چور ہو گئی۔ تو ان روڈوں پر آنے کے بعد جسم بھی ایسے چورا چور ہو جاتا ہے، پھر وہ ہاتھوں میں لے کے اس کو بنا سوار کے سیدھا پدرا کرتے ہیں، تو میرا جسم بھی ایسے چورا چور ہو رہا تھا، تو مجھے بھی سیدھا پدرا کیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے تھوڑا سا دباؤ، کیونکہ دن رات سفر میرے خیال سے ان ربیع الاول کے مہینوں میں ہم دیکھ رہے تھے تقریباً مہینے کے اندر یا سوا مہینے میں 151 پروگرام تھے۔ اب ہر جگہ جانا، ذمہ داری پوری کرنا، پھر جس کے ہاں جانا چائے پانی، پھر ہمارے ہاں سب سے بڑی نیکی تصویریں بنانا، سیلفی بنانا سمجھی جاتی ہے، اس کے بغیر تو نہ جلسہ، نہ شادی، نہ موت، نہ میت۔ زندے تو بیچارے متاثر تھے، مردوں کی بھی بن رہی کہ تجھے اللہ کسی نہ کسی درجے میں معاف کر دے، لیکن ہم نے تجھے اللہ سے پٹوانا ضرور ہے کہیں نہ کہیں۔ سفر تھوڑا ہو یا زیادہ جب انسان کر کے آتا ہے تو مزاج کے اندر سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے تلخی آتی ہے۔ حضرات اس کو چڑچڑا پن سمجھتے ہیں، وہ اپنی محبتوں کے تقاضوں میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کی محبتوں کے تقاضے میں ہم سب کچھ بچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو کبھی بچ جاتے ہیں، کبھی ان کی محبتوں کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ آپ حضرات کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ حضرات نے ہنگامی اس پروگرام کو جامع مسجد عثمان، پھر سارے حضرات نے حضرت اقدس نمونہ اصلاح ولی کامل مولانا قیام الدین صاحب کی زیر سرپرستی میں اور انتظامیہ حاضہ کی اجازت سے اس پروگرام کو سجایا۔ بھائی صاحب، بھائی طاہر صاحب، اللہ ان کے والد کی، نانی جان کے اللہ مغفرت فرماوے، درجات بلند کرے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں صرف ایک حاضری کے لیے کچھ عرض کروں گا، تاکہ آپ کا یہاں تشریف لانا اپنی مصروفیات کو، اپنی ذمہ داریوں کو، گھر بار کی، بازار کی، کاروبار کی جو ہے ان کو چھوڑ کر یہاں جو تشریف لائے ہو، تو آپ کا یہ وقت ضائع نہ ہو۔ اس امت کے فرد کا اللہ نے اس کو جو کچھ عطا فرمایا، ہر چیز قیمتی عطا فرمائی، زندگی، ایمان کی دولت، تقوی، حیا، پرہیزگاری، اولاد، نسل، عقل، عزت، اللہ نے بڑی قیمتی دی، اور ان ساری قیمتوں کو، ساری چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، اور اتنی اونچی کلمے کی برکت سے نسبت عطا فرمائی کہ جو بھی دنیا کا مال و متاع ہم قربان کر دیں، اس نسبت کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد امتی ہونے کی بہت اونچی نسبت ہے۔ انسان جس برادری سے، جس شخصیت سے، جس خاندان سے، جس یار سے تعلق رکھتا ہے، یاری بھی نبھاتا ہے معیار کو دیکھ کر۔ سگا رشتہ دار ہو، خونی رشتے ہوں، معیار کم درجے کا ہو تو 500 روپے میں کام چل جاتا ہے، اور معیار اونچا ہو تو 50,000 دیتے بھی شرم آتی، کیونکہ ہمارے ہاں معیار پر رشتوں کی پہچان ہوتی، مال پر، عہدے پر، اور اثر و رسوخ پر،
تعلق داری پر تھانے میں، بازار میں، عدالت میں، عوام الناس میں کتنی چلتی ہے، اس معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر معیار اونچا ہو یاری کا تو ماں، باپ، بہن، بھائی، رشتہ داریاں ساری قربان ہو جاتی ہیں۔ خاندان کا معیار پہلے دیکھا جاتا تھا، علاقے اور برادری کا معیار پہلے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ہم مہاجر لوگ ہیں، ہجرت کر کے انڈیا سے آئے اور یہاں والے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، تو ہمارے جو بڑے قبروں میں چلے گئے، جن کی قبروں کے خطبے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے آئے تھے، لوٹ کے واپس چلے گئے، لکھ دیا، ان کے ہاں جب کوئی آتا یا وہ کسی سے ملاقات کرتے تو سب سے پہلے پوچھتے تیرے باپ کا نام کیا، تیرے دادے کا نام کیا، انڈیا میں تمہارا کہاں گھر ہے، وہ یہ پوچھتے تھے زمین کتنی ہے، جائیداد اتنی، تو کہاں کا ہے، روہتک کا ہے، سڈھورے کا ہے، امبالے کا ہے، کہاں کا ہے، او ہو تو وہاں کا ہے، بس میں ساری محبتیں قربان ہوتی۔ چور، ڈاکو، رہزن، چوری کرنے والے ڈاکو اگر کسی گاؤں کے اندر لوٹ مار کے لیے جاتے تو پہلے بندے CID وہاں بھیج کر پوچھتے کہ ہمارے گاؤں کی کوئی دھی یہاں بیائی تو نہیں، ہماری بیٹی اس گاؤں سے جہیز لے کے یہاں تو نہیں آئی۔ اگر پتہ لگ جاتا کہ بیٹی یہاں آئی بھی ہے تو پھر اس گاؤں میں ڈاکو نہیں جاتے تھے کہ لوگ کہیں گے شرم نہیں آتی، جو جہیز تم نے اپنی بیٹی کو دیا وہی لوٹنے کے لیے آ گئے۔ اتنا معیار تھا رشتہ داری کا، خاندان کا۔ اور خاندان اللہ کے ہاں تقویٰ چلتا ہے، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے قبیلے رشتہ داریاں اس لیے بنائی ہیں کہ تم ایک دوسرے کی رکھ رکھاؤ اور پہچان کر۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے میرا بندہ یہ ساری چیزیں میں تجھے دی ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داریاں، اولاد، قبیلے، لیکن اس کو میری محبت کے درمیان نہ لانا، میرے نبی کی محبت کے درمیان نہ لانا۔ فرمایا تیرے رشتے، تیرے خاندان، تیرے قبائل، تیری قومیت، تیری لسانیت، تیری رشتہ داریاں ہیں، ان کا رکھ رکھاؤ رکھ، لیکن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داریاں آمنہ کے لال کی محبت پہ قربان کر دینا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارے گا تو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تجھے رزق ملے نہ ملے، مال ملے نہ ملے، اللہ کی محبتیں تجھے ملنے لگ جائیں گی۔ جب اللہ کی محبتیں ملیں گی تو جس کا اللہ ہو جائے گا اس کا سب کچھ ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب تیرے روابط اور تعلقات، تیرے سنبند اللہ سے مضبوط رہے اور تو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا رہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ہر حال میں قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا رہا تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر تیری زبان پہ فیصلے نہیں ہوں گے، تیرے اشاروں پہ فیصلے ہوں گے۔ بارش چاہے گا دوں گا، رزق مانگے گا دوں گا، اولاد مانگے گا تیری نسلوں کے لیے انتظام کر دوں گا، پریشان نہیں ہوں کرنے دوں گا۔ لیکن جب وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو میرے سے پرے 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 رہنے لگ گیا، میں تجھے بلاؤں تو میرے پاس نہ آئے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر تیری صحت، تیری اولاد، تیرے مکان کے اجاڑنے، تیری زمین اور رقبے کو برباد کرنے سے ابتدا نہیں کروں گا، سب سے پہلے کیا کروں گا، تیری معیشت، تیرے کاروبار کو ختم کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، نہیں رہنے دوں گا، طرح طرح کی ہوائیں فضائیں چلاؤں گا، طرح طرح کے روابط دکھاؤں گا، آ جا، پلٹا پلٹا واپس آ جا، نہیں آئے گا، پھر یہ زندگی تیرے ساتھ ہمیشہ جڑی رہے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا، پھر تو کہے گا قَالَ هِيَ عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، نہ دھی، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، نہ گاہک، نہ چنگی، نہ مندی، کوئی میرے سے نہیں بچتی تھی، میں کیسے ہو گیا اندھا؟ قال هي عاما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کیا میری آیتیں نشانیاں تیرے پاس نہیں آتی تھی؟ میری نشانیوں کو نہیں دیکھتا تھا؟ سمجھانے والے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ بادلوں کا آنا، بجلی کی کڑک چمک،
ہواؤں کا آنا، موسموں کا تبدیل ہونا، حالات کا آنا، بیٹا مانگنے پر بیٹی دینا اور بیٹی پر بیٹا دینا، دونوں اکٹھے دے دینا، ایک ماں کی کوکھ سے جڑوا بہن بھائی دے دینا، بھائی دے دینا، اللہ اکبر، پتھروں سے رزق کو نکال دینا، زمین سے غلے، میری نشانیاں تیرے پاس نہیں تھی؟ جب تو نے ان آنکھوں کے نور سے میری نشانیوں کو دیکھ کر میری ذات پر بھروسہ نہیں کیا، پھر ہم نے تیرا وہ نور ہی تیرے سے چھین لیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا، مرد کرے عورت کرے، ہو ایمان والا، فلنحيينه حیاتا طیبا، نماز کو اپنا اللہ کا حکم جان کے آوے گا اور آنکھ کی بے حیائی پر، قدم کے اٹھ جانے پر، ہاتھ کی گناہ کی طرف جانے پہ کہے گا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو پہلی بات، پہلا وعدہ میرا تیرے ساتھ یہ ہے، من عمل صالحا، تو اعمال اچھے بھیجنا شروع کرنا، میں رزق کی فراوانیاں زمین پر اتارنی شروع کر دوں گا۔ حاجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے، ابا سمجھ نہیں آتی، مارکیٹ میں آج بھاؤ یہ اور اگلے دن یہ، ٹماٹر، مرچی، پیاز، لہسن، یہ اتنا مہنگا، پھر ایک دم سستا ہو جاوے، کیا فصل ہے؟ میں نہیں بیٹی، اللہ کے ہاں ایک دربار میں اللہ کے ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر انسان کے اعمال رکھے جاتے ہیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کھانے پینے اور سہولیات کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ جب نیک اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، تو اللہ چیزوں کے ریٹ زمین پر گرا دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی نیکیوں کے اندر تنگ ہونا شروع ہوتا ہے اور گناہ جانے شروع ہو جاتے ہیں اور زبان سے یوں کہتا ہے میں اکیلا نہیں، سارا جہان کر رہا ہے، میں نے تو کر لیا تو کیا کر لیا؟ میرے بھائی، سیب کے 4 دانے ہوں، پورا کلو کرنے میں 1 ہی دانہ چلتا ہے، ٹماٹر کے 5 دانے ہوں، کلو پورا کرنے میں 1 چلتا ہے۔ جب تیرے گناہ شامل ہو گئے تو گناہ والا پلڑا بھاری ہو گیا اور کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، تو زمین پر اللہ چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ تیری زبان کے بول پر، تیرے کردار پر، یہ چیزیں بھی تیرے کردار کے تابع ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں میں زمانہ کر رہا، میں کر رہا، تو کیا کر رہا؟ اپنے کردار کو سنبھال۔ جب تک تیرے کردار کے اندر اللہ کی محبت کی خوشبو رنگ اچھلتے رہے، نظر آتے رہے، یقول اللہ اللہ فی الارض، اللہ کی زمین پر جب تک اللہ کے نام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، یہ نظام ہستی قائم رہے گا۔ جب اپنی زندگی کے حال سے اللہ نکال دو گے تو اللہ اس نظام کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ اپنے گھر کے اندر اول تو گھر میں ہوتے ہی نہیں، مجھے مغز ماری کرنے کی آپ سے کیا ضرورت؟ میں اپنی انرجی ضائع کروں، پسینہ نکالوں، مجھے مغز ماری گھر میں ہوتے ہی نہیں۔ جب تم گھر میں ہوگے، دکان پر بیٹھتے ہو، لمبی دکان پر یوں نظر ہوتی ہے، اگر کہیں نظر نہ جاوے تو کیمرے لگے ہوتے ہیں، گھر کے اندر تو آنکھیں بھی نہیں چلتی۔ اپنے گھروں کو وقت دو۔ دکان آپ کی پنڈادن خان کتنی مشہور ہے کہ اس کی تشہیر ہو پورے پاکستان میں جا رہی، لیکن کردار اتنا گر گیا کہ سگی بہن بھی بھانجے کو رشتہ دینے کے لیے تیار رہی۔ قصور بہن کا، ناراض گیا بہن سے۔ کون ہے بھائی جو اپنی دھیرانی کو کنویں میں جھونکے گی، چولہے میں جھونکے گی، کوئی دیکھ کے دے گی؟ وہ بھائی کہتا مجھے دیکھ، تیرے ساتھ زندگی گزارنی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے گھر کو وقت دیجیے۔ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیے، اپنے بچوں کے کردار کی ذمہ داری، تعلیم کی ذمہ داری اسکول کو دیجیے، کردار کی ذمہ داری نہ دیجیے۔ کردار آپ نے بنا، نظر نہ دکان کو لگتی ہے، نظر نہ مکان کو لگتی ہے، نظر کردار کو آج ہمارے کرداروں کو نظر لگی ہوئی، دکان کو نہیں لگی ہوئی۔ دکان پر تو 4 بندے پورے نہیں پڑ رہے، دکان تو چل رہی، نظر تو کردار کو لگی ہے۔ 10 مسجدوں کی آواز پنڈادن خان کے مکان میں آتی ہے، اس 10 مسجدوں کی اذانوں کی آواز سن کر بد نصیبی ہے کہ گھر کے 10 افراد میں سے ایک بھی مصلی پر نہیں آتا ہے، تو نظر میرے عزیزوں مکان کو نہیں لگی، کردار کو لگی۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
اے بندے تیرے پہ ذمہ داری ہے روٹی کھلانے کی، کپڑے پہنانے کی، نہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تیرے پہ ذمہ داری ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، دادے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پوتا مسجد میں آ رہا، اور دادا تو مسجد میں آیا، فرشتے نے ماری لات، پوتے کو بھگا دیا موٹر سائیکل سے، نکل۔ سنوکر، تاش، جوئے کے اڈوں پر 56 انچ کی ٹی وی کی سکرین میں تیرا نام ہے، مسجد کے نمازیوں کے سجدوں میں تیرا نام نہیں، نکل یہاں سے بات، چل۔ یاد رکھیو، بازار دکان میں مرضی سے جا سکتے ہو، اللہ کے گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ یہ تو جس کے نصیبے پہ کرم فرماتا ہے اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا۔ مسجد کمیٹی کے ممبر نماز نہیں پڑھتے بھائی، اتوار کو آپ کی بات نہیں کر رہا، اتوار کو جو مسجد کی میٹنگ میں آ کے بیٹھ رہے میں سکسب بے نمازی، ولی قیام الدین صاحب کے اللہ حفاظ اور نصیحت عطا فرمائے، ان کو مشورے دینے والے بے نمازی، حضرت یوں نہ کر دیں، حضرت یوں نہ کر دیں، جب ایک ٹائم یوں نہ ہو جاوے، یوں نہ کر دیں، حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ کس کے انتظار؟ نبی آئے گا کوئی؟ اب تو ایک بتی والے نبی آئے گے بھائی، اور آ رہے کتنے جلسے ہو رہے، تمہارے پنڈ دادن خان میں کتنی مسجدیں لڑ رہے مر رہے موجیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بن رہی، نمازی گھٹ رہے۔ میں ہوں یوٹیوب والا مولوی، میں مخالفت نہیں کرتا، اور پوری دنیا اللہ پھراتے ہیں، ملکوں باہر بھی جانا ہوتا ہے، ابھی جا رہا ہوں 1-2 ملکوں کے اندر انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں۔ عوام جال بچھا کے بیٹھی، ایک مولوی مسعود نے ہلکی سی بات کر دی، 36 دفعہ معافی مانگ لی، اللہ ہمیں معاف کر دے، بندے ہے ہی نہیں معاف کرنے کو، نہیں بھائی۔ یعنی دین کا معیار اتنا اونچا ہے اور کردار اتنا ہی گھروں میں گرا ہوا۔ معذرت، اللہ کے راستے میں اگر کوئی تھوڑا بہت وقت، بھائی معاف کریو، میرا خود مزاج، میرا سال لگا ہوا اور مزاج میرا تبلیغ والا، اللہ کے راستے میں کوئی وقت لگا لے، وہ جلدی سے سلام میں پہل کرنے کو تیار، میں یوں جائیں تسبیح چل رہی، اچھا کو سلام نہیں کر رہا بھائی، ایسے بات ہے؟ مولوی صاحب مر نہ جاوے جماعتیوں کو سلام کر لے، امام کو تو اتنا خوش اخلاق ہونا چاہیے تھا، اتنا خوش اخلاق اور مزاج میں اتنا روشن ہونا چاہیے تھا کہ مسجد کا ہر نمازی یہ کہتا جتنا میرے مولوی جی کو میرے سے پیار ہے اتنا کسی سے نہیں ہے، ہر نمازی کی عادت یہ ہوتی، یہ مزاج نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے آپ اس انداز میں گفتگو فرماتے کہ ہر گفتگو سماعت کرنے والا یہ سمجھتا تھا جتنی میرے سے توجہ اور محبت فرماتے اتنی کسی سے ہے ہی نہیں۔ یہ معیار بلال کو بھی جچتا تھا، صدیق اکبر کو بھی جچتا تھا۔ آپ کے ہاں تقویٰ ہوگا، میں نہ جانوں اسے تقویٰ بھائی۔ مسجد میں آ رہے ہیں چپ کر کے مصلے پہ کھڑے ہوئے اور دعا بھی، وہ اندر سے نکلے اور چلے گئے، بھائی گھر بیٹھ رہتا کیوں آیا تھا یہاں؟ یہی وجہ ہے 40 سال مسجد کے اندر مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے بھی نماز کے کلمات درست نہیں ہیں، کیونکہ مولوی صاحب نے توجہ دی۔ عصر اور فجر کی نماز کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ نمازیوں کی طرف منہ موڑ کے بیٹھتے، کوئی قافلے، کسی نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہوتی، کوئی شام کو کہیں سے آتا، کسی نے حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی مسئلہ رکھنا ہوتا، اللہ کے نبی سب کی بات سنتے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا۔ یہاں تو مولوی صاحب کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں بھائی، حضرت جی کی زندگی گزر گئی، اللہ ان جیسے دوبارہ ہیرے بھیج دے، پتہ نہیں بعد والے ہمارے جیسے نکمے ہمارے پاس دنیا آوے گی، پیر طریقت لوگوں کو بیعت ہم کرائیں، رہبر شریعت ہم بنیں۔ اب جو دعا کے بعد حضرت کو بابا تکلیف نہ دو، بھائی سلام کرنا کوئی تکلیف ہے؟ حضرت کو رام دو رام، ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ ملانا، بھائی کیوں بات، مجھے کوئی وہ چھوت کی بیماری ہے؟ اگر حضرت نے پیری مریدی کرنی تھی اور پھر لوگوں سے ملنا بھی نہیں تھا، ان سے ہاتھ بھی نہیں مریدوں سے ملانا تھا،
پھر بھائی نقشبندی قادری مجددی بننے کا کیا آپ گھر میں بیٹھ جاتے؟ بھائی جی آپ میرے سے مل کے کہو گے السلام علیکم، تیرے پر اللہ کی سلامتی ہو، ہے جی، ورحمت اللہ، رحمتیں و اس کی برکتیں ہوں، تو بھائی آپ نے کوئی گناہ کیا میرے ساتھ؟ ہاں ہمارے کچھ اکابر ہیں سارا دن اسفار میں، پھر اللہ اللہ کی یاد میں، پھر توجہات میں، کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جن کو بے آرام کرنا ان کے مزاج کے خلاف ہے، تو ان کی زیارت ہی کرنا بہتر ہے۔ آپس میں رواج ڈالو، بیٹا باپ کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، بیٹے ماں باپ کو سلام کرے، بھائی بھائی کو سلام کرے، لیٹنے والے کو، بیٹھنے والے کو، کھڑے ہونے والا اور کھڑے ہونے والے کو، چلنے والا سلام کرے۔ یہ مزاج نبوت ہے میرے عزیز، اتباع۔ کھانا چل رہا، مولوی صاحب علیحدہ پیٹ میں، باقی سارے چار چار ہو جاؤ، مولوی صاحب کیوں نہیں ساتھ کھلاتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے زمین، یا رسول اللہ، پتہ ہے جبرائیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ آگ میں گرے، بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، فرمایا اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ پتہ ہے وہ بہت بڑا مہمان نواز تھا، کبھی دسترخوان پر اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان نہ ملتا تلاش کرنے کے لیے میلوں دور چلے جایا کرتے تھے۔ اور اگلی بات آپ سے بتلاؤں کیونکہ میں نے سفر بھی کرنا ہے، ایک عرض ہے آپ سے، ایک چھوٹی سی عرض، مان لو گے بھائی؟ اب تم یوں کو کیا پتہ اپنی مسجد مدرسے، میرے 3 مدرسے ہیں، تم سمجھو میں اپنے مدرسے واسطے چندہ مانگوں، یہ مزاج ہم نے اپنا رکھا ہی نہیں۔ 2-4 جگہ رمضان میں جاتے ہیں، باقی نہیں، اللہ غیب سے مدد فرما۔ تم کو کہ پتہ نہیں اس مسجد واسطے فنڈ مانگے، نہیں، تم کو پتہ اپنے واسطے دعا، نہیں۔ ایک اگر آپ بات مانو تو آپ کو بات کہوں، آپ مانو گے میرے بھائی؟ ناجائز نہیں، جائز مانو گے؟ پھر کہو مانو گے؟ تم نے 3 مرتبہ کہا اللہ، مانو گے بھائی؟ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ، ہنڈیا لکڑ مٹی کی ہو، تانبے پیتل کی ہو، اسٹیل کی ہو، چولہے پہ رکھتے ہیں، اندر گوشت، دال، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچیں سب کچھ ڈالنے کے بعد تو ہنڈیا کو، گوشت کو آگ کے اوپر نہیں رکھتے، ہنڈیا کے اندر رکھتے ہیں، نیچے اسے بھاپ دیتے ہیں آگ کی، تو اتنی آگ کی تپش ہوتی ہے کہ اندر کی سخت چیز نرم ہو جاتی ہے۔ آگ جل رہی ہو اور آگ میں پانی ڈالنے سے آگ ٹھنڈی ہوگی کہ تیل ڈالنے سے ٹھنڈی ہوگی؟ بولو بھائی۔ اندر بے حیائی کی آگ، نفرتوں کی آگ، رشتے ناتوں کی آگ، نمازی بے نمازی کی نحوست کی آگ، تقوی پرہیزگاری پلے ہی کوئی نہیں، جھوٹ بولنے کی آگ، وعدے خلافی کی آگ، غیبت اور بہتان کی آگ جلی ہوئی، اور اوپر سے گیا بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ، اس ایسی آگ بڑی کہ بڑی صحیح کسر جو تھی وہ بھی پوری ہو گئی میرے۔ 8 دن، کتنے بھائی؟ 8 دن نمازی ہاتھ کا کھا کے دیکھ لو، 8 دن نمازی ہاتھ کا کھا کے دیکھ لو، نمازیں تو دور کی بات، تہجد چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے مجھے اپنے سے 2 فٹ اونچا بٹھایا، میں آپ سے بہت حقیر ہوں، آپ میرے سے بہت محترم بشان اور اونچے ہو، میں آپ سے بہت حقیر ہوں، لیکن میں جتنا اونچا بٹھایا میں بات اتنی اونچی کر کے جاؤں، جس چیز کا مشاہدہ مجھے ہوا وہ چیز میں آپ حضرات کے سامنے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ میں میرے میں فاصلہ ہے 2 فٹ کا، بھائی ناراض نہ ہو، اگلی بات کر دوں، ناراض نہ ہو، اگلی بات کروں، جو گرمی تمہیں لگے وہ گرمی مجھے، جو ماس تمہیں دیا اللہ نے وہ ماس مجھے دیا، موٹے پتلے تو اللہ کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو اللہ نے رنگ روپ تمہیں دیا وہ اللہ نے، جو اللہ نے بال بچڑ تمہیں دیے ویسے اللہ نے مجھے دیے، جو اللہ نے کھانے پینے تمہیں دیے اللہ نے وہ سارے ہمیں دیے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اب آپ کے سامنے جو اس وقت ماڈل بیٹھا ہوا ہے، اس پر آپ کو کہیں کوئی مہر نظر آ رہی ہے؟ آئی کو مہر نظر یہاں؟ پھر آپ معذرت کے ساتھ، آپ آنکھوں کے ساتھ بھی اندھے ہو۔ دو فٹ کا فاصلہ ہے آپ کے لباس میں، میرے لباس میں، آپ کی شباہت میں،
میری شبہات میں آپ کے سر کے تاج میں میرے سر کے تاج میں بہت فرق ہے. مارکیٹ بھری پڑی ہے، میڈ ان چائنا، جاپان، میڈ ان تھائی لینڈ، مارکیٹ بھری پڑی ہے، لیکن الحمدللہ بعون اللہ ٹخنوں سے شلوار اونچی، چکور دامن، آستین کھلے، مغزی کا گلا، سر پہ ٹوپی، پھر پگڑی، پھر تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی، مونچھوں کا کتروانا، بال سر کے اوپر کی طرف لے جانا، نہ میڈ ان جاپان نہ میڈ ان تھائی، یہ سارے کا سارا ماڈل میڈ ان مدینہ آپ کے سامنے. بابو جی اگر آپ کی دکان ہے برتن کی، آپ کی دکان ہے جتیوں کی، آپ کی دکان ہے کپڑے کی، تو جو دکان کے اندر سامان ہوئے گا وہی باہر لٹکاؤ گے نا. غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. دکان کے باہر سامان کچھ اور ہے، اندر سامان کچھ اور ہے بھائی، لٹکا کچھ اور رکھا ہے، بیچ کچھ اور رہے گا. 2022 میں ملک شام میں گیا، شام، عراق، لبنان، سیریا، انبیاء علیہ السلام کی قبور، بلال رضی اللہ عنہ قبروں بہت جگہ حاضری. جب ملک شام جا کوفے کے قافلہ کربلا سے آیا تھا نا، ہم پیر محمد شاہ مسکین پور دامت وفیدہم، بڑے بڑے اکابرین تھے حضرات، جب ملک شام میں گئے تو ایک عورت وہاں کے رنگ ڈھنگ میں بس چکی تھی. 16 علماء کرام تھے. وہ عورت آئی اور اللہ اکبر زور سے کہا، ایڑی اونچی ہیل کی پہ ہمارے آگے سجدے میں گری، اللہ اکبر، پتہ نہیں اس نے کیا پڑھا ہوگا فرش میں. اٹھی، پھر پگڑی کے پلو کو کھینچا. ہمارا جو مندوب تھا، رہنما، رہبر، کہنے لگی یہ ملائکہ ہے نا، فرشتے، یہ لباس کو. میں نے کہا اللہ، میں نے کہا پھر بلال کی اولاد ہیں یہ. انہوں نے کہا نہیں، مسلمان پاکستان سے. پھر وہ روئی، ہم ڈر گئے اللہ کو مسئلہ نہ بن جاوے. وہ روئی. انہوں نے کہا یہ تمہارے پاس ہے؟ ہم نے کہا ہے. کہ یہ تو ہمارا تھا، تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دیا، اللہ نے ذل و رسوا کر دیا. اپنے ملک میں جا کے کہنا عزت ملے گی تو اسی کردار میں ملے گی. ساؤتھ افریقہ جونسبرگ میں پچھلے سال تھا، بیان سے فارغ ہوا، ایک عورت ہیلدی آگے سامنے بیٹھ گئی، ہیلپ می، کیا ہوا؟ مجھے کلمہ پڑھاؤ. ہمیں تو انگلش آوے نا، وہ ملک پڑھائیں. میں نے کب بی بی کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ یوں اشارہ کر کے کہلیں، اس لباس نے اندر کو ختم ہی کر کے رکھ دیا. میں نے کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا آر یو ہیپی، خوش؟ کہ نو. میں نے کہا کس نے کہا نو. میں نے کہا کیوں؟ کہ میرے گھر کے سارے افراد عیسائی ہیں، کلمہ پڑھا ان کو. میں نے کہا 1:30 بجے آئیں گے. کہاں؟ انہیں فون کر کے سب کو ہی بلا لیا. سارے افراد نے کلمہ پڑھا. اگلے دن ہمارا لمپوپو میں غالباً بیان تھا کسی ایسی جگہ. بھائی وہ آئے سج دھج کے، برقعے میں، عبائے میں، پگڑیوں میں، ٹوپیوں میں. کل کے مسلمان، 24 گھنٹے کے مسلمان، ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے. وہ کہنے لگے مولانا یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام سکھاؤ. میں نے کہا اللہ کی قسم، اس اسلام کا تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا. یہاں کے پتہ لگا اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے. میرے پوری دنیا تمہاری طرف ترس رہی ہے، تمہارے کردار کو دیکھ کے کہہ رہی ہے مسلمان. پاکستان کے اندر مسجدوں کی کمی نہیں، مدرسوں کی کمی نہیں، خانقاہوں کی کمی نہیں، آستانوں کی کمی نہیں، مراکز کی کمی نہیں. ہر گلی میں 4 مسجدیں، 6 مدرسے. قرآن پاک کے آیتوں کے کتبے کی کمی کوئی نہیں، نعت رسول کے اشعار کی کمی کوئی نہیں، تقوی طہارت میلاد کی جلسوں کی، ختم نبوت کے پروگرام کی، شان صحابہ کے پروگرام کی کمی کوئی نہیں. اس کے برعکس میرے عزیزوں، میں اچھا نہیں کہتا لیکن میرے عزیزوں کہلوایا جا رہا ہے. جاپان ہے، مسجدیں اتنی کوئی نہیں، خانقاہیں میرے عزیزوں کوئی نہیں، مدرسے کوئی نہیں، مراکز کوئی نہیں، آستانے کوئی نہیں، خانقاہیں کوئی نہیں، تعلیم کا، دینی تعلیم کا معیار کوئی نہیں. دیانتداری میں پوری دنیا کے ملکوں کو دیکھا گیا. جاپان میرے عزیزوں پہلے نمبر پر آیا، پاکستان 146ویں نمبر پہ آ رہا ہے دیانتداری میں، حاجیوں نمازیوں کے ملک کے اندر. میں ابھی حج کے سفر پر جدہ میں مہمان نوازی میں بیٹھا تھا. ایسا بڑا چاول اور بہترین قسم کا سالن
تو میں نے کہا ہاں ہمارا پاکستان کا چاول ہوگا. کہنے لگا توبہ توبہ توبہ. میں نے کہا کیا ہے جی بہاولپور کے حاجی صاحب تھے. کہا توبہ 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 کرو توبہ. میں نے کہا ماشاء اللہ مسالے تو بالکل برابر, نہ مرچی نہ نمک نہ زیادہ. پکانے والیوں کا کمال. کہنے لگے ان کا بھی کمال ہے, مسالے والوں کا مسالہ کا کمال ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا اللہ اکبر. پتہ ہے پاکستان کے اندر, سعودیہ کے اندر پاکستان کی مصنوعات پر بین ہے, نہ چاول آ سکتا ہے نہ مسالہ آ سکتا ہے. یہ سارے کا سارا ایک نمبر مال ہندوستان سے آ رہا ہے. مر نہیں جاتے, ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے, چھلانگے نہیں مارتے جہاز سے. مدینے میں چلے جاؤ, مکے میں چلے جاؤ, میڈ ان چائنا, تھائی لینڈ, جاپان نظر آئے گا. میرے عزیزو اللہ کی قسم تمہیں ایک تسبیح کے دانے پہ میڈ ان پاکستان نظر نہیں آئے گا. اس قابل چھوڑا ہی نہیں اپنے کردار نے. زبان کا معیار اتنا, نہ دھی بچی نہ بہن بچی, نہ رشتہ دار بچے نہ خاندان بچے. بھتیجی دولہن بل کے بیٹھی ہوئی چاچا نہیں چھوڑا, بھانجی دولہن بل کے بیٹھی ہوئی ماما نہیں چھوڑا. کان میں کہہ رہا کس کے مشورے سے رشتہ کیا بھائی, ایک دفعہ میرے سے بھی پوچھ لیتا. میں برا نہیں کہہ رہا, میں برا نہیں کہہ رہا بھائی. لڑکی کا اچھا بعد میں بات کریں گے, بس اللہ ہی حافظ ہے, بس ہم تو دعا ہی کر سکیں اللہ تمہارا گھر بچا دے, بسا دے. رشتہ داروں نے نہیں میرے عزیزوں, پڑوسیوں نے نہیں, خاندان والوں نے نہیں, دشمنوں نے نہیں. رب اکبر کی قسم بھانجی کے گھر کو شادی کے پہلے دن ماما ہی توڑ کے چلا گیا ہے. کلمہ کس نبی کا پڑھا جو لوگوں کے عیب اچھالنے نہیں آیا بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے کے لیے آیا ہے. ایک بندے کے اندر ایک عادت ہے, غیبت کیا ہے سن کے جائیے اور عمل کریں انشاءاللہ سارے. ایک بندے کے اندر ایک عادت ہے, اس عادت کو اس کے سامنے بیان کرو اسے اچھی نہ لگے, وہی عادت اس کے پیٹھ پیچھے بیان ہو اسے اور بری لگے. اس کو غیبت کہتے ہیں. نبی کی گھر والیاں ہماری مائیں, سارے نبیوں کی سردار کی گھر والیاں ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک ہماری امی جان کا, میں یوں نہیں کہوں گا قد چھوٹا تھا, لیکن ایک امی جان کا قد برابر تھا, کچھ اتنا لمبا نہیں تھا, کہیں گستاخی نہ ہو جائے چھوٹا کہنے سے. وہ امی ہماری مجلس سے اٹھی, میں نام نہیں لوں گا, دوسری امی نے اس کے جسم اور قد قامت پہ دیکھا, یوں کر کے اشارہ کر دیا. یہ بھی پتا کون سی اٹھی تھی, یہ بھی پتا کس نے اشارہ کیا, میں نام نہیں لیتا. رحمت والے نبی کی یوں کر کے نگاہ پڑی, فرمایا میری گھر والی تو نے اتنا یہ اشارہ کر کے کیا کیا؟ پتہ ہے زبان سے جو تو نے بول بولا یہ اتنا کڑوا بول ہے, اگر دنیا کے سمندروں میں ایک بول ڈال دیا جائے سارے کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا. 1500 1600 1700 روپے کلو چھوٹا گوشت ہے, مسالے بھی خود پسوا کے لے کے آ رہا ہے, گھی بھی اللہ کوالٹی کا لے کے آ رہا ہے. جب دسترخوان پہ بیٹھا ایسا سالن بے ذائقہ ہوا, روٹی چبانے کو بوٹی کھانے کو دل نہ کرا. کجی مسالہ ایسا تھا, پڑوسن آئی تھی اللہ اکبر ہنڈیاں بن رہی تھی, عین وقت وہ آئی تھی, فلانے کی دھی آئی تھی, ہنڈی کے اندر گھور گھور کے دیکھ رہی تھی, نظر لگی نہ مسالہ خراب ہے نہ نظر لگی. 1 گھنٹہ جو تو نے ہنڈیاں کوکر میں پکائی, پھر چمچے سے تو نے ہنڈیاں بھونی ہے. اس دوران امی کا بینڈ کا فون آیا, اس نے کہا کیا کر رہی ہے؟ تو نے ساس نہ چھوڑی, دیورانی نہ چھوڑی, چھڑانی جٹھانی نہ چھوڑی, دیور جیٹ نہ چھوڑے, سب کی ماں بہن تو نے ایک کر دی. اتنے کڑوے بول بولے, تیری ذات پر اثر ہوا نہ ہوا لیکن ہنڈیا کا سارا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہے. خواجہ عبد المالک صدیقی خانیوال والے رحمت اللہ علیہ کسی مرید کے گھر روٹی کھانے گئے, دعوت کرنے گئے, فرمایا بیٹے سبزی کھلا, نیچے بٹھا کے کھلا, اوپر کھلا, چاندی کے برتن میں کھلا یا مٹی میں کے کھلا, لیکن کوشش کریو بے ایمان کے ہاتھ کی روٹی نہ کھلائیو, بے ایمان کے ہاتھ سے نہ کھلوائیو. اللہ اکبر. لوگوں نے اتقا معتقد تھے, محبت میں ایک مرید نے یوں کر کے پلیٹ اگے کر دیا, آپ نے یوں کر کے سرکائی, کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کے چہرے پر حضور کی سنت ہی نہیں, بتا اس کا ایمان کہاں رہ جاتا ہے. ایسے خیال کرتے تھے. بات تو تم احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی کرتے ہو, جسے پتہ لگا حج کے سفر پر جہاز کا عملہ بے نمازی ہے, آپ نے 13 دن چنے چبا کے گزارا کیا, بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی نہ کھائی. کہو اللہ کے بندے جا کھا رہا ہے اور لقمہ کس کے ہاتھ کا کھا رہا ہے؟
کیوں نمازوں میں آنے کو دیر نہیں کرتا؟ کیوں پہلی صف میں آگے کھڑے ہونے کو دیر نہیں کرتا، دل نہیں کرتا؟ کیوں تکبیر اولا میں آگے آنے کو دل نہیں کرتا؟ میرا عزیزو چائے والا بھی معذرت کے ساتھ، میرے عزیزو اللہ معاف فرماوے، آلو چنے والا، ریڈیوں والے، تکے کباب والے، میرے عزیزو اولاد کا، میرے عزیزو کمیٹی کا قرضے کا خیال تو آ رہا ہے، اب اس گھر کو بنانے کا خیال آ رہا ہے، جس گھر میں میرے عزیزو سارے چھوڑ کے آویں گے اس گھر کا اسے خیال ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت عبد الحنان میرا عزیزو جھوٹوں کی دنیا میں بیٹھا ہوا، اس کا ابا اپنے بیٹے سے کہے گا، اس کا ابا کہہ رہا ہے، میرا ابا کہہ رہا تھا یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے، یہ مکان میں نے تیرے نام کر دیا، یہ مکان تیرے نام کر دیا، دکان تیرے نام ہے، پنڈ دادن خان کی زمین تیرے نام ہے، دیوان پور کا بنگلہ تیرے نام ہے، ہرن پور کی چیز یہ تیرے نام ہے، پننوال تیرے نام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم آواز دے کے کہے او فرشتوں سے سمجھاؤ، دنیا کے نام، دنیا کے مکان کرنے والے، جس مکان میں تو رہتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ مکان بھی تیرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کس کو تم دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو، نہ خدا کو نہ ایمان والوں کو، بلکہ اپنوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ موت آئی سارے کے سارے دھوکے کا بید کھل جائے گا۔ اگلی سن لو۔ جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے، بوے جہیز لے کے آئی، کسی کی پلنگ کی چادر کمبل پسند نہ آیا، بیٹی بہن بھائی کی چادر پسند نہ آئی، بیوی کی چادر پسند نہ آئی، ماں کا برکتوں والا دوپٹہ پسند نہ آیا، مسجد سے چادر لے کے جا رہے ہیں۔ کیا کریں جی؟ ابا فوت ہو گئے، بھیا فوت ہو گئے، چاچا فوت ہو گئے، چادر دے دو جی۔ پاک چادر مسجد کی پاک چرپائی پہ لے کے جا رہے ہو، کلمہ شہادت کے نعرے لگ رہے ہیں، پھولوں کی مالا ڈلی ہوئی ہے، خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں۔ جب قبرستان میں جنازہ گیا، جنازہ پڑھ لیا، جنازگاہ سے قبرستان گیا، قبر کے جنازے پہ، قبر کے کنارے پہ جب جنازہ رکھا، پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ بے شرم ہو، اب تو شرم کرو، کب تک جھوٹ کا سہارا لوگے، کب تک دھوکے کا سہارا لوگے؟ سارے متقیوں نے کہا کلمہ شہادت پڑھ کے آئے، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں دھوکے باز کیوں کہتے ہو؟ بتائیں تم نے کتنا بڑا ہمارے سے دھوکہ کیا، ہمارے سے نہیں کیا بلکہ مرنے والے سے دھوکہ کیا۔ چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا ہے، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ 6 کلمے چاروں کل لکھے ہوئے ہیں۔ اوے بے شرم ہو، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ! مسجد کے مؤذنوں کے، اماموں کے، مدرسے کے قاریوں کے فیصلے کرنے والوں، جاؤ جا کے اپنی لگائیوں سے، اپنی گھر والیوں سے جا کے کلمہ طیبہ سنو۔ رب اکبر کی قسم ہے کلمے کے الفاظ کے اندر کتنی غلطیاں آ جائیں گی۔ ہر مہینے جس ناپاکی کی بیماری میں، جس ناپاکی میں تیری میری گھر والی بہن ماں بیٹی رہتی ہے، 40 سال گزر گئے اس پروسیس پر زندگی گزارتے ہوئے، ہر مہینے میں یام آتے ہوئے، میرے عزیزو جاؤ گھر کی 4 بیٹیوں سے کہو، ماں سے پوچھے، رب اکبر کی قسم ہے چہرے کو سنوارنے کا انہیں میرے عزیزو ہر ڈنگ آتا ہے۔ کریم میں بتلائیں گی، مسوں کی کریم میں بتلائیں گی، چہرے پہ چھائیاں پڑ جائیں گی، بیوٹیاں بتلائیں گی، آنکھوں کی سرمے دانیاں بتائیں گی۔ رب اکبر کی قسم ہے دینداروں کے گھروں کی بیٹیوں کو بھی میرے عزیزو پاکی نہ پاکی کا مسئلہ کوئی نہیں آتا ہے۔ میری ایک عادت ہے، میں جہاں جاؤں یہ اپنی تہمت بچھاتا ہوں نیچے، باقی اللہ کے سپرد۔ کیا اس صوفے کے میرے عزیزو کپڑے میں کمی ہے؟ یہ بھی تو کسی کے گھر سے ڈھا کے لائے نا، کون سا مسجد کا ہے؟ کیا اس گھر کے اندر بچے نہیں ہیں؟
چھوٹے چھوٹے گلگل کے پھول ننھے ننھے، انہیں کیا پتا پیشاب کر کے استنجا کیسے کریں، پیروں پہ چھنٹے، ٹانگوں پہ چھنٹے، پیشاب کر کے یوں ہی اپنی ستن اپنی شلوار اوپر کر کے آگے اس کے اسڑ کے اندر، اس کے اندر میرے عزیزو چھینٹے، جو وہ گیلی شلوار استنجا کر کے یہاں صوفے کے آ کے بیٹھے گا اور اسی صوفے پر 5 وقت کا نمازی بیٹھے گا اور گرمی میں اسے پسینہ آئے گا، یہ صوفے کا گند اس کے اسن میں جذب ہو جائے گا، بتاؤ اس کا کپڑا کہاں پاک رہتا ہے؟ حالت ایام میں میری دھیان آپ منع کرتے ہو کہ صوفے میں نے بیٹھنا ہے؟ نماز کے فرائض کے اندر میرے عزیزو زمین کا پاک ہونا، جسم کا پاک، تیسرا کپڑے کا پاک ہونا ہے۔ خشوع خضوع اتنا، تقوی طہارت اتنی، صفائی پاکیزگی اتنی، بیٹے کا تولیہ باپ استعمال نہیں کرتا، باپ کا برتن بیٹا استعمال نہیں کرتا، ماں کے گلاس میں آدھا بچا بیٹا پانی نہیں پیتا، بازار کے اندر جو برتنوں میں کھانا کھاتے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ چلے گئے، ولیوں کے پاس گئے، حضرت دن کا وقت آرام فرما رہے تھے، خانقاہ کے باہر ایک پانی کا کنواں تھا اور آمد و رفت کے لیے مسافروں کے لیے مٹی کے برتنوں کے اندر پانی بھر بھر کے رکھا گیا تھا۔ حضرت نانوتوی فرمانے لگے میرا پیر آرام فرما رہا ہے، بڑے آرام فرما رہے ہیں، ظہر کی نماز میں آویں گے، ملاقات کر لیں گے۔ حضرت کو پیاس لگی، سفر کر کے آئے تھے، آپ کو پیاس لگی، آپ کنویں کے پاس گئے، لوٹوں میں پانی بھرا پڑا تھا، آپ نے لوٹے کی نلکی منہ کو لگائی، پانی پینا چاہ، اتنا کڑوا پانی، تھوک تھوک کے تھک گئے، ہلکی کڑواہٹ نہ گئی۔ حضرت گنگوہی نماز کے لیے تشریف لائے، حضرت جی اللہ والو، آپ کے کنویں کے پانی کی مٹھاس تو دور دور تک مشہور ہے، لیکن میں نے آپ کے کنویں سے نکلا پانی پیا، ایسا کڑوا، ایسا کھارا کہ تھوک تھوک کر حلق کڑوا ہو گیا، تھوک تھوک کے تھک گیا، کڑواہٹ نہیں گئی۔ آپ نے لوٹا منگوایا، نلکی لگائی، منہ کے نلی لگائی اور پانی پیا، فرمایا بیٹے صحیح کہہ رہے، لگ رہا ہے اللہ اکبر، ابا جی یہ کنویں کا پانی کیسے کھارا ہو گیا، یہ کڑوا کیسے ہو گیا؟ حضرت نے آنکھیں بند کی، مراقبہ فرمایا انا للہ، او بیٹے پانی کا قصور کوئی نہیں، لگتا ہے جس مٹی سے لوٹا بنا یہ مٹی کسی بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے۔ مکانوں کا فاصلہ 13، 22، 23 انچ کی دیوار ہے، قبر کا اللہ کی قسم ایٹ کی کبھی فاصلہ کوئی نہیں۔ کسی کے مکان میں آگ لگے، کسی کی ہوا نہ آوے، او بھائی دیوار نیچی کر لے، مڈے نیچا کر لے، قبر کے اندر ادھر امی لیٹی، بیچ میں ابا، ادھر ابا لیٹا، بیچ میں سگا بیٹا لیٹا، جب قبر کے اندر گردن مروڑیاں جاویں گی، اللہ کی قسم دونوں میں سے کوئی بھی چھڑانے نہیں آوے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ۔ او میرے اللہ کے بندو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں کہہ دے بھیجو آگے کچھ، یا تو تمہیں پردے کمرے میں ملیں گے، صوفہ ملے گا، مسحریاں ملیں گی، پانی ملے گا، شربت سب کچھ ملے گا، بجلی بل میں ایک بلب فیوز 10 اور جل جاویں گے، سولر ملے گا، جنریٹر ملے گا، طرح طرح کی لائٹوں کا نکھار ملے گا۔ قبر ان ساری چیزوں سے خالی ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ بھیج دے تاکہ تیری قبر کو روشن کر دیا جائے۔ تیری قبر بچھوؤں کا گھر ہے، تیری قبر سانپوں کا گھر ہے، تیری قبر اندھیرے کا گھر ہے، تیری قبر وحشت کا گھر ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، سجدہ مسجد کے اندر کرتا ہے، سجدے کی برکت سے اللہ تیری قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ خرچیاں کرے گا، کسی کے ہاتھ میں دھرے گا، کسی کے ہاتھ میں پیسہ رکھے گا، کسی کے غریب کے گھر کا چولہا جلے گا۔ میں حضرت اللہ اکبر سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گیا بغداد میں، ادھر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ادھر سری سختی رحمت اللہ علیہ، اوپر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر تھی۔ یہ دونوں خالو بھانجا ہیں، سری سختی اور معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ جنید بغدادی ان کا پیر ہے۔ یہ کون ہے؟ سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، کئی دن ہو گئے گوشت نہ پکا، خاتمہ ملازمہ کہنے لگی اللہ والے گوشت پکا لے۔ آپ نے پیسے دیے کہ ایک ادھی بوٹی منہ کو لگ جاوے گی، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاوے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب گوشت گھر کے اندر آیا، ہنڈیا بنی، آپ نے یوں کر کے بوٹی ٹکڑے میں پکڑی، فوراً فرمایا میں
بعد میں کھاؤں گا. میری گلی کے کونے پہ ہی غریب رہتا ہے, اس کا ابا فوت ہو گیا, اب وہ یتیم ہے, اس کے گھر کی بتا کیا حالت ہے. خادمہ کہنے لگی اللہ معافی, اللہ اکبر, یہاں گوشت کھا رہے, اس کے گھر میں تو سوکھے ٹکڑے کوئی نہیں, آپ نے گوشت کی بوٹی زمین پہ رکھ دی. فرمایا جا اس یتیم کو دے کے آ, میں کھاؤں گا. پیٹ میں جائے گا, پخانے کے ذریعے زمین پہ گر جائے گا, یتیم کھائے گا, پیٹ میں جائے گا, پیٹ میں جانے کے بعد زمین پہ نہیں آئے گا, سیدھا عرش مولا پہ چلا جائے گا. یہ امت آئی اس لیے تھی, اس امت کا دسترخوان وسیع تھا, اس امت کی اعلیٰ ظرفی وسیع تھی. اس کو اللہ نے جو ٹائٹل دیا, اس کو اللہ نے جو میڈل دیا, کنتم خیر کا جو اللہ نے ٹائٹل دیا, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اپنے لیے تو آئی نہیں تھی, جو چیز تیری اپنے لیے پسند کی پڑوسی کے لیے بھی وہ کرنی پڑے گی. بابو جی کان کھول کے سن لو, اس مسجد میں تم نماز پڑھنے 4 گلیاں چھوڑ کے آئے, 4 گلیوں میں جتنے گھر بے نمازیوں کے ہیں ان کے دروازے کے پاس سے گزر کے تم آئے ہو اور خود اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے. 4 گلیوں کے بے نمازی نے نماز نہ پڑھی, قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے ان پڑوسیوں کے بارے میں تیرے سے پوچھا جائے گا. گھروں کے اندر برتنے کی استعمال کی چیزیں کم ہوا کرتی تھی, کردار زیادہ ہوا کرتے تھے. ایک وقت بزرگوں وہ بھی اس گھروں کے اندر تھا جب دادے کے پاس باپو جی کھیلنے نہیں آتے تھے, لوڈو کھیلنے نہیں آتے تھے, جب دادے کے پاس اولاد اس کی بستر میں گھسے کرتی تھی پوتے دوتے, اللہ اکبر, پھر پڑ پوتے بھی, دادا مکہ دکھا, دادا مدینہ دکھا, پھر دادا تسبیح پیلے رنگ کی ہوا کرتی تھی, اس کے محراب میں یوں کر کے دکھاتا, ایک طرف مکہ نظر آتا تھا ایک طرف مدینہ. اللہ اکبر, تسبیح کیا غائب سے ہوئی کہ بوڑھے بوڑھے دادوں کے ہاتھ میں اب میرے عزیزوں چینل بدلنے کا ریموٹ آ گیا ہے. ابو جی سارا دن کمرے کلے ہوندے نے نا جی, ہوا میں کیتا جی, ابو لے چلو ٹی وی لوا دئی, ابو دا دل بہلتا رہے گا. تو ابو کا تو دشمن نکلا, تو ابو کا. کوشش کیا کرو میرے لاڈلو, آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں, کوشش کیا کرو میرے پیارو, رات کو جب تم سویا کرو اپنے سرانے موبائل نہ رکھا کرو, ہر ایک کو پتہ ہے کیا بھر رکھا ہے. اور رات کو جب سویا کرو ٹی وی والے کمرے میں نہ سویا کرو, رات کو جب سویا کرو تو ریموٹ اپنے سرانے رکھا کرو. موبائل تیرے سرانے, ریموٹ بھی تو تیرے سرانے, ٹی وی کی اسکرین سامنے لگی ہوئی, قسم اٹھا کے بتا اگر ملک الموت لینے کے لیے آ گیا, کمرے کی حالت کو دیکھ کے بتا آپ کی میری روح کو کہاں لے کے جائے گا. المرء مع من احب, اللہ اکبر, جس کے ساتھ محبت کے دعوے ہوں گے, جو مزاج تیرا دنیا کا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے لاڈلو آؤ آج ابتدا کریں حضور کی تابعداری کی. یہ جو تمہارے سر کے بال ہیں, جو تم نے 400 روپے دے کے 500 روپے دے کے تھوڑی دیر بعد آنا, 4 گھنٹے بعد آنا, کل نہ کٹا لیں پرسوں آ جانا, یہ تم نے جو بالوں کا اولیا بگاڑ رکھا ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. کھبی طرف مانگ نکالو یہودیوں کی علامت, سجی طرف مانگ نکالو عیسائیوں کی علامت. میرے نبی نے فرمایا نہ کھبی نکالی نہ سجی, اپنے بالوں کو اوپر کی طرف لے جاؤ اور بیچ میں مانگ نکالو. یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بالوں میں کنگھ, حضور نے فرمایا بال اوپر کے, سر کے بال اوپر کی طرف, داڑھی کے بال نیچے کی طرف. لیکن ہائری بد نصیبی, یہ بھالو کی طرح بال یہاں آگے, بیبی کٹ فوجی کٹ یہاں آگے, اور یہ بال سارے اوپر کو چلے گئے. میں فتویٰ نہیں دیتا, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. زیادہ رکھنے پہ تقویٰ, کم رکھنے پہ فتویٰ. منڈوانا, چھلوانا, مشین لگوانا, کینچی لگانا, اجڑوانا حرام ہے. رسول اللہ سے دشمنی ہے, حسین سے دشمنی ہے, ابوبکر سے دشمنی ہے. وہ لوگوں, یہ اتنا بڑا گناہ, حاجی احرام کی حالت میں وقوف عرفات کر رہا ہے, حج کا ثواب تو مل رہا, داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا, حضور کے روزے پہ کھڑو کے سلام کر رہا, سلام کا اجر تو مل رہا, حضور کے روزے پہ داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا, بیت اللہ کا طواف
اعتراف کرتے ہوئے داڑھی کٹانے کا گناہ، حتیٰ کہ میرے عزیزو اللہ اکبر مرتے وقت بھی گناہگار ہو کے جا رہا ہے۔ کرو گے تمہاری مرضی، نہیں کرتے بھائی ہم تو تمہیں کہیں گے، کہتے رہیں گے، تم مارو چھتو کٹو مسجدوں سے نکال دو، ہمارے جلسے بند کرا دو، جب یہاں بیٹھیں گے یہ آگے ہوگا ہم تمہیں کہتے رہیں گے۔ 3 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال، علماء بیٹھے دعائیں دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں طرف سے بال برابر کراتے تھے، یا آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے، یا آپ کی زلفیں کانوں کی لو تک، یا آپ کی زلفیں یہاں تک ہوتی۔ اس کے علاوہ نہ فوجی کٹ نہ بیوی کٹ، اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضرت مولانا سعد صاحب سن 1999 2000 میں ہم حضرت جی مولانا زبیر حسن رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعد صاحب کی خدمت میں کرتے تھے۔ آپ میرے عزیزو اس وقت آپ نے رائے ونڈ کے بیان میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا او لوگو مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں کو یاد کرو اور مسنون دعائیں موقع پہ پڑھا کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ ایک تو اپنے ہر کام میں بسم اللہ لے کے آؤ، ملازم چیز پکڑا دے بسم اللہ، ملازم کو پکڑاؤ بسم اللہ، روٹی پکائے بسم اللہ، کھانا کھلا دے بسم اللہ، روٹی کھائے بسم اللہ، ہر کام میں بسم اللہ لے کے آؤ۔ اگر ہمارے کاموں میں بسم اللہ آ گئی تو ہر کام میں اللہ برکت عطا فرماویں گے، نحوستے نکال لیں گے۔ اور بھائی شکوہ زبان پہ نہیں لانا، کسی چیز سبزی ترکاری میں بھاس آ گئی یا مزیدار تو وہی شکوہ نہیں، الحمد اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کسی چیز میں مین میخ نہیں نکالنی، اللہ اکبر۔ جوتا پیر میں نہیں، اللہ کا شکر ہے، صبر کرنا ہے، یا اللہ شکر ہے جوتا نہیں پیر تو پاس ہے، اگر تن پہ کپڑا نہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کپڑا نہیں جسم تو میرے پاس ہے، اگر میرے عزیزو تحمد شلوار کوئی اللہ شکر ہے، میری ٹانگیں تو میرے پاس ہیں، اگر میرے عزیزو اللہ اکبر سر میں لگانے کو تیل کنگھی اللہ بال تو میرے پاس ہے، یہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، جتنی شکر گزاریاں کرو گے تمہاری رزق میں ترقیاں آتی رہیں گی، اور نہ فرمانیاں کرو گے نہ شکریاں کرو گے تو جو چیز دی ہے اسے بھی اللہ چھین لے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا۔ تبلیغ کیا ہے؟ خود بھی نیکی، دوسروں کو دعوت دینا، خود برائی سے بچنا، دوسروں کو دعوت دینا۔ بھائی یہ صرف نہ تبلیغی جماعت کا کام، نہ دیوبندیوں کی جماعت کا کام، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دکان والا بعد میں بنا، نبی کے کام والا پہلے بنا۔ مجھے بھی دین کی ضرورت ہے، آپ کو بھی دین کی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حاجی پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولا احمد لاڈ فرمایا کرتے ہیں، حاجی فرمایا کرتے تھے پہلے امت کے ذمے صرف ایمان لانا تھا، اس امت کے ذمے 4 کام ہیں: ایمان لانا، ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا۔ ایمان بنے گا دعوت سے، لا الہ الا اللہ، او لوگو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جتنی دعوت دیں گے اتنا میرے عزیزو ایمان بنے گا، ایمان پکے گا مجاہدے سے۔ لوگ کہیں گے بس سارے مولویوں کا ٹھیکہ تو نے ٹھا رکھا، اب پڑھ لے دوست دنیا تبلیغ کرے گی، جب جوان ہوگا تبلیغ کا ٹائم آئے گا تبلیغ کر لینا۔ اپنے پرائے بیوی بھی کہے گی تھوڑی سی داڑھی کٹا لیں، میں آپ کے ساتھ کہتی ہوں، لوگ کہتی مولوی کی بیوی کنجر کی بھی بنے گی، رامزادی مولوی کی بن، میرے منہ سے سنے الٹی سیدھی۔ مولویوں کو لوگ رشتہ نہیں دیتے، میری بیوی دنیا گھومائی اللہ کے فضل و کرم سے، میں اب خادم لے کے نہیں جاتا، میں جہاں بھی جاتا ہوں بیوی کو ساتھ پیتا، کیوں؟ اس نے قربانیاں نہیں دی، دنیا نہیں چھوڑی، اس نے ہر جگہ جاتا ہوں بیوی کو ساتھ لے کے۔ الحمدللہ پچھلے سال 6 مرتبہ حرم گیا، حج بھی کر ساتھ لے کے، ہاں بھائی کس نے کروانا عمرہ، بیوی ساتھ جائے، نہیں تو بھائی بیٹھے کوئی نہیں جاتے، اس کا بیچاری کا کوئی بچے ہمارے پیدا کرے، پیٹ ہمارے واسطے بڑھواوے، اور تو دوستوں کے ساتھ مری سیر کر کے آوے، پھٹے وہ تیرا بابو جی تک بنتا ہے، کتنے گئے 11 نل گئے سی تے جڑی اے کر دے اندر اے بند نہیں بیٹھی، 4 دفعہ اس نے تیری جگہ پیڑ تیری نسل کے لیے کٹا لیا، مرتے بچاری ہسپتالوں سے مر کے واپس آئی، ماں بہن تیری ساری ذمہ داری پوری کرے، ستھرے کپڑے تجھے بناوے، کاٹن کے کپڑوں پہ 1.5 گھنٹہ استری کرے، اور یہ بغیرت یاروں کے ساتھ مری گھوم، اسے لے کے جا ساتھ، کتھے روٹی باہر کھا کے آئے، کڑھائی کھاتی کڑھائی ماشاءاللہ، بکرا کھاتا وہ شنواری کھا کے آئے، اسے کریلے کھلا رہا وہ بھی کڑوے۔
یہ تو قیامت کے جب عملوں کی گٹھی ڈھا کے لائے گا نا، یوں کر کے یوں گٹھی ڈھا کے لائے گا. حج، زکوٰۃ، تبلیغ، مدینے کی افطاریاں، مکے کی دسترخوان کی سحریاں. اللہ فرمائے گا ٹھہر جا ٹھہر جا، کہاں ہے جو تیرے بستر کو بچھایا کرتی تھی، اٹھایا کرتی تھی؟ کہاں ہے تیری بچوں کی ماں؟ جی اللہ، اس کا کیا کام؟ بیٹی کا رشتہ اپنی گھر والے، اس کی جرت ہے وہ نہ کر دے. بیویاں تمہارے غصے کی وجہ سے تمہارے آگے ہنستی نہیں. یہی وجہ ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو اپنے سے دور رکھا ہوا. وہ بیوی تمہاری غیبتیں محلے میں کرتی ہے. اما عائشہ فرماتی میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی، حضور نے کبھی میرے سے گھن نہ کیا. حالت ایام میں نبی مجھے اپنے ساتھ روٹی کھلایا کرتے تھے، مجھے اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں آئے اور میں پانی کا پیالہ منہ کے لگا رہی تھی، دور سے مجھے اشارہ کیا، عائشہ. میں نے کہا کیا؟ کہ اتنا سارا نہ پیو، میرے واسطے بچائیو. کہ میں نے پیا، اتنا سا بچا پانی دیا، یوں پیالہ گھمانے لگ گئے. اجی کیوں؟ فرمایا ابو بکر، بلال، انس سارا میرا جھوٹا پیتے ہیں، محمد اپنی بیوی کا جھوٹا پی رہا ہے. اب تم گھر میں جا کے کہو گے نا گھر والی سے سارا پانی نہ پی، ادھا بچا کے دیے. ماں قاری قیام الدین کے پاس آوے گی، او اللہ معاف کرے جی، بس میرا بیٹا تو رڑ گیا جی، رڑ گیا. اللہ کیا ہوا؟ میری بہو پتہ نہیں کہاں سے تمیز لا کے لائی، اب تو میری بیوی کے برتن، میری بہو کے برتن میں کھان لگ گیا جی. شرم ہی نہیں کرتا، شرم ہی نہیں کرتا. کنجریوں کے ساتھ کھڑا ہو وہاں شرم ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھے شرم نہیں کرتا. مر جاؤ. عبد الحنان سے کہیں گی بڑے تویز پڑے جی، میں رات دیکھا جی کمرے میں دے رہا تھا، یوں اسے مسلح نظر نہیں آتا، موٹے لفظوں والا قرآن نظر نہیں آتا. چوتھے کمرے میں بیوی بہو نظر آ رہی، وہ بیٹھی، میں نے دیکھا تھا جی رات ہی پھونک مار رہی تھی، پھو پھو کر کے پھوکا مار رہی تھی. اچھا بتا، سامنے قرآن پڑھا وہ نظر نہیں آتی، فریج میں پانی پڑا وہ نظر نہیں آتی. نہ بیٹے وہ تو نظر نہیں آتی، مجھے کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا. چوتھی منزل کے اوپر بہو بیٹھی، وہ سارے منظر تجھے پتہ ہے، چھوڑ دے خدا کے واسطے. اور جب سسر بیٹوں کو بیاہ دو، پھر سسر جو ہے وہ گھر کے آنگن سے کنارہ کشی کرے. بیٹی بھی غیرت والی ہے اور بہو بھی غیرت والی ہے. یہ مٹکیاں، یہ دوستیاں زیب نہیں دیتی. آخری اتنی سی بات، لا تدخلوا ایمان والو، 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. او ایمان والو، جو میرے ہیں، جو میرے نبی کے ہیں، جب تم غیرت میں آ جاؤ، جب تم جوان ہو جاؤ، خبردار اپنے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو. تم نے دیکھا پہلے وقتوں کے اندر ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی، وہ جان کے لاٹھی دروازے میں اٹکا دیا کرتے تھے اور باہر سے اس طرح کی آواز نکالتے تھے. اور کبھی بچہ، ہاں بھائی کہاں بھائی، یہ آواز نکلتی تھی تاکہ پتہ لگتا تھا غیرت والی بیٹیوں سروں پہ دوپٹہ لے لو، غیروں والی بہو سینہ چھپا لو، تمہارا غیرت والا سسر، تمہارا غیرت والا باپ اندر آ رہا ہے. یہ چڈے، یہ ٹراؤزر، او میرے بچوں خدا کے واسطے حرام ہے، منع ہے. وہ تنگ لباس میری بیٹی پہنے جس سے اس کے حیا والے حصے ظاہر ہوں، وہ تنگ لباس میرا بیٹا پہنے جس سے حیا والے حصے ظاہر ہوں. اور ان حیا والے حصوں پر بیٹی اور بہن کی، اور حیا والے حصوں پر بہنوں کی نظریں اور بھائیوں کی پڑے، وہ لباس حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. کھلا لباس پہنو، یہ سید الانبیاء کا طریقہ ہے اور امت کو میرا نبی یہ پیغام دے کے گیا ہے. اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت قاری قیام الدین صاحب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نافع نصیب فرمائے. یہاں ہوتے ان کا ہاتھ ہم اپنے سر پہ پھرواتے، ہمارے باپ کی عمر کے ہیں، اللہ ان کا سایہ سر پہ، اہل علاقہ پہ، پنڈ دادن خان پہ، مسجد کے نمازیوں پہ سلامت رکھے. توبہ کے کلمات پڑھ لو، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے،
یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما، آمین۔ 3 تسبیحات ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ استغفار 100 مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ پڑھنی نہیں آتی تو استغفر اللہ یا اللہ میری توبہ، یا 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اور 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ اب بندے پوچھتے ہیں چھوٹا پڑھیں یا بڑا پڑھیں؟ میرے لاڈلو، جس درود میں میرے نبی کا نام آ جائے وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی پڑھے۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ رات کو ایک تسبیح سونے سے پہلے، رات کو ایک تسبیح سونے سے پہلے بستر پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، تنہائی میں بیٹھ کے مزے مزے سے، جس طرح آم کے موسم میں مزے مزے میں ٹھنڈے آم کھاویں نا، مزے مزے سے اللہ کا، اکیلے بیٹھ کے، سب کے سامنے بیٹھے مزہ نہیں، اکیلے تسبیح رکھی ہو مزہ آتا ہے نا، اللہ کا ذکر تنہائی میں، کہ نیچے میں اوپر میرا خدا، ہر طرف میرا خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 5-6 مرتبہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ایک تسبیح اس کو بڑھا دے جہاں تک، ایک تسبیح بستر پر سونے پر، آخری کام بس یہ پڑھتے پڑھتے سونا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 کام باہر کے، وہ 2 کام کیا؟ رزق حلال، رزق حلال، اور 5 وقت کی نماز۔ انشاءاللہ اللہ گھروں کو بھی بدلے گا اور زندگیوں کو بھی بدلے گا۔